شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ولا یغتب بعضکم بعضا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. محترم ناظرین اعظام، آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام اور غیبت. ہم آپ کا مکتبہ ابناء الحسن کی اس خصوصی پیشکش میں تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. حسب عادت مضمون کے اختتام پر انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ایسی جامع دعا سکھلائیں گے کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لے تو اس کا بدن، اس کا جسم ہر طرح کی بیماری سے امن و سکون میں باقی رہے. اسلام اور غیبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو. پھر اس کی مذمت کے لیے آگے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں کا کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی اس حالت میں کہ اس کو ناپسند کرتا ہو. زبان کی آفتوں اور زبان کی مصیبتوں میں ایک عظیم اور بڑا گناہ غیبت بھی ہے، جو شریعت کی نگاہ میں بہت معیوب ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. غیبت ایک معاشرتی ناسور ہے. معاشرے کا بیشتر حصہ بلا تفریق مرد و زن اس اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے. غیبت ایسا مرض ہے کہ لوگوں کی کثیر تعداد شعوری و غیر شعوری طور پر اس میں ملوث ہو چکی ہے. غیبت کے عظیم خطرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کسی کا ذکر اس کے غیاب میں اس کے پیٹھ پیچھے اس انداز میں کرنا کہ اس کو وہ ناپسند ہو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر اس میں فی الواقع وہ عیب ہو تو بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، تبھی تو وہ غیبت ہے، ورنہ وہ تو بہتان ہو جائے گا. غیبت کا شمار جیسا کہ میں نے عرض کیا گناہ کبیرہ میں سے ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے. غیبت وہ بیماری ہے جو بندے کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے غیبت کی مثال اس لیے دی ہے کہ مردار کھانا گناہ اور قبیح فعل ہے. اسی طرح غیبت بھی اسلام میں حرام ہے. غیبت وہ فعل ہے جو عمدہ اخلاق کے منافی ہے. غیبت عذاب قبر کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 قبروں والوں کے لیے فرمایا تھا کہ ایک کو پیشاب کے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، جبکہ دوسرے کو غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے. معراج کی رات آپ علیہ السلام کو ایک قوم دکھائی گئی جو اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہی تھی. آپ نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟
تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت و حرمت کو پامال کیا کرتے تھے۔ موجودہ معاشرے میں حالات یہ ہیں کہ لوگ بے جھجک غیبت کرتے ہیں اور لوگ مزے لے کر ان کو سنتے بھی ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غیبت کی باتیں ان کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتے پھرتے ہیں۔ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس شخص کو اپنے نیک اعمال سے نیکیاں دے رہا ہے، اور اگر اس کے اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں تو وہ اس کے خطاؤں کو اپنے کھاتے میں جمع کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمان کی عیب تلاش کر کے ان کی غیبت کرنا یہ مسلمانوں کی نہیں بلکہ منافقوں کی نشانی وہ فطرت ہے۔ جو بندہ دنیا میں کسی مسلمان کی عیب جوئی کرے گا، آخرت میں اس کو اللہ پاک ذلیل و رسوا کرے گا، اور جو ان کی عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ بھی آخرت میں ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ غیبت ایک ایسی بیماری ہے جس نے ہمارے معاشرے کا امن و سکون برباد کر دیا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایسی راسخ ہو چکی ہے کہ اکثر مجالس کی زینت بن چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیبت ایک برا فعل ہے جس کی وجہ سے خاندان، رشتہ دار، دوست و احباب کے تعلقات منقطع ہو رہے ہیں اور دلوں میں بغض و عداوت جنم لے رہا ہے، اور یہ معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ کھا رہا ہے۔ جس طرح کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت و آبرو کو اچھالنا یا پیٹ پیچھے اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فعل بد سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے ابتدا میں وعدہ کیا تھا کہ ایک ایسی دعا ہم آپ کو بتلائیں گے کہ اگر کوئی شخص صبح 3 وقت اس کو پڑھ لے یا شام اگر 3 مرتبہ اس کو پڑھ لے تو اس کا بدن اور بدن کا ہر عضو انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ اس دعا کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیں، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ترجمہ کہ اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما اور میرے کان میں عافیت دے، میری نگاہوں میں عافیت دے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔